نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے نوازتا رہے ہر وقت ہر مقام پر، اور مالک کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج رب العالمین نے پھر ہمیں نیا موقع، نیا دن عطا کیا۔ تو آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بہترین بیوی کی خصوصیات بیان ہوتی ہیں۔ اس میں بہترین بیوی کی خصوصیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الرحمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مثالی اور بہترین بیوی کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ اس کی نیک سیرت بیوی ہے۔ ایسی بیوی فرمایا کہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، جب وہ اسے دیکھے تو خوش ہو، اور شوہر اگر کوئی قسم اٹھا دے تو اسے پورا کرے یا پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، اور شوہر اگر کچھ وقت کے لیے گھر سے چلا جائے تو اس کی غیر حاضری میں اس کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ گرامی قدر، عورت کی محبت اور اطاعت و فرما برداری کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ والدین کے بعد سب سے زیادہ اس کی فرما برداری جو کر سکتی ہے تو وہ اپنے شوہر کی۔ تو اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نماز جو عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی معراج ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اس کی مثال دی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا بیوی کے لیے۔ مزید میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حدیث پاک میں میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اطاعت اور خدمت ان اعمال میں سے ہے جو عورت کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، شوہر کی اطاعت صرف جائز اور مشروع کاموں میں ہوگی، اگر وہ کسی حرام اور ممنوع کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ قرآن پاک کے مطابق مثالی عورت سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں مالک کائنات جل شانہ رب العالمین نے ایک مثالی مرد اور عورت کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ بہترین اور مثالی بیوی ان میں ان خوبیوں کی جو ہے وہ پایا جائے گا کہ مثالی عورت مثالی بیوی میں ان خوبیوں کا پایا جانا لازمی امر ہے۔ وہ خوبیاں یہ ہیں، فرمایا مسلمات، عورت مسلمان ہو، لیکن یہ یاد رہے صرف عائشہ اور فاطمہ نام رکھ لینے سے عورت مسلمان نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ گفتار اور کردار بھی مسلمانوں والا ہو۔ مومناتن یعنی وہ ایمان والی ہو، اس کے عقائد درست ہوں، ضروریات دین پر ایمان ہو اور ان کی تصدیق کرتی ہو۔ ایمان کی جب بات آتی ہے
تو خواتین کا آئیڈیل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے شہید ہونا قبول کر لیا لیکن اللہ تبارک و تعالی پر ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی۔ قانتات، عبادت گزار اور فرما بردار ہو، اس کی عبادت میں خشوع و خضوع اور عاجزی کی صفت پائی جاتی ہو۔ عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرے اور اس کے بعد والدین اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ صادقات، سچ بولنے والی ہو۔ عورتیں اس مسئلے میں بہت لاپرواہ ہوتی ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان جھوٹ کی وجہ سے نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے اور نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ صابرات، عورت صبر کرنے والی ہو۔ دنیاوی زندگی میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ان پر جزا و فضا اور شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ صائمات، عورت روزہ رکھنے والی ہو۔ سال میں 1 مہینہ روزہ فرض ہے، عورتیں کبھی صحت اور کبھی کوئی اور بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتی ہیں، جو ٹھیک نہیں۔ فرض کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے۔ خاشعات، عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ اگر خاتون ایسی ہوگی تو کوئی برائی کرنے سے پہلے، کسی پر تہمت و الزام لگانے سے پہلے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر کی نافرمانی سے پہلے اس میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا اور اس سے وہ باز رہے گی۔ مصدقات، عورت صدقہ کرنے والی ہو۔ اگر اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ حافظات، عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو۔ شوہر گھر پر رہے یا روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر گیا ہو، عورت کو ہر حال میں اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ذاکرات، عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہو۔ مسلمان خاتون کو جھوٹ، چغلی اور عیب جوئی وغیرہ سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ جس عورت میں یہ صفات پائی جائیں گی تو یقیناً اس کا شوہر بھی اس سے خوش ہوگا، اس کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، اس کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا، اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ ایسا کرنا چاہیے، ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس کا ثواب ہمارے بزرگوں مرحومین کے اصال ثواب قبول فرما، ان کی مغفرت بخشش عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔